بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال مبارکہ تقویٰ کے متعلق کیا ہیں؟ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدس علم، عبادت، شجاعت، عدل و تقویٰ، زخد و حلم و فہم، حکمت و روحانی بصیرت کا وہ آفتاب ہے کہ جس کی روشنی نہ صرف 14 صدیوں سے دلوں کو روشن کرتی آ رہی ہے بلکہ قیامت تک انسانیت کو نور ہدایت بخشتی رہے گی۔ نہج البلاغہ، جو کہ آپ کے خطبات، خطوط اور حکیمانہ اقوال کا مقدس مجموعہ ہے، اس میں درج ہر جملہ آپ کی معرفت، عرفان اور الہی حکمت سے لبریز ہے۔ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال صرف فلسفیانہ نکات نہیں بلکہ زندگی گزارنے کا وہ آئینہ ہے، وہ ضابطہ حیات ہے، وہ طریقہ ہے جو انسان اپنی ذات، دنیا، خالق کے ساتھ تعلق کو بہتر بنا سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ انسان لوگ سوئے ہوئے ہیں، جب وہ مرتے ہیں تب جاگتے ہیں، اور یہ جملہ حقیقت حیات کا ایسا آئینہ دار ہے جو دنیا کی فریب دار روشنیوں کو مات دیتا ہے۔ دنیا کی مصروفیات، مال و زر کی حرص و شہوت، نفس کی غلامی انسان کو غفلت کی نیند سلا دیتی ہے، اور جب موت آتی ہے تب وہ آنکھ کھلتی ہے لیکن وہ ہاتھ سے نکل ہوتا ہے، وہ لمحہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ مولا علی شیر خدا اس جملے میں زندگی کی حقیقت سمجھاتے ہیں کہ جاگنا مرنے کے بعد نہیں بلکہ مرنے سے پہلے ضروری ہے، اور وہی بیداری وہ تقویٰ، شعور، عبادت اور خدا کی معرفت سے آتی ہے۔ سبحان اللہ العظیم۔ ایک اور جگہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ حکمت کی بات پر خاموش رہنے میں کوئی خیر نہیں، جیسے جہالت کی بات کرنے میں کوئی بھلائی نہیں۔ کتنی گہرائی ہے اس قول مبارکہ میں۔ یہ قول اس امر پر زور دیتا ہے کہ جو لوگ علم و دانائی رکھتے ہیں ان پر لازم ہے یہ کہ اس کو دوسروں تک پہنچائیں۔ مولا علی کے نزدیک علم صرف کتابوں میں بند رکھنے کی شے نہیں ہے بلکہ وہ امانت ہے جسے بانٹنا ہمارے پر فرض ہے، ہر صاحب علم پر فرض ہے۔ یہ جملہ آج کے دور میں خصوصاً اہم ہے جب لوگ یا تو خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں یا بے بنیاد گفتگو میں وقت ضائع کر رہے ہیں۔ نہج البلاغہ میں مولا علی کا علم محض الفاظ نہیں بلکہ عمل اور کردار کی روشنی سے مزین ہے۔ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، علم مال سے بہتر ہے کیونکہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے جبکہ تمہیں مال کی حفاظت خود کرنی پڑتی ہے۔ یہ جملہ علم اور دولت کے فرق کو نہایت دل نشیں انداز میں بیان کرتا ہے۔ علم وہ دولت ہے جو انسان کو وہ شعور، وہ عزت، وہ رتبہ، وہ اندرونی سکون عطا کرتی ہے جو دنیا کی کوئی دولت نہیں دے سکتی۔ علم دنیا کو خدا شناس بناتا ہے جبکہ مال اکثر غرور، فتنہ اور غفلت کا باعث بنتا ہے۔ مولا علی کے نزدیک اصل دولت علم، عقل اور تقویٰ ہے۔ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ نہج المبالغہ میں آپ علیہ السلام کا ایک اور قول بہت ہی معروف ہے، جس کا ترجمہ ہے، یعنی تمہارا دوست وہ ہے جو تم سے سچ کہتا ہے، نہ کہ وہ جو تمہاری ہر بات کی تصدیق کرے۔ یہ جملہ حقیقی دوست کا معیار بتاتا ہے۔ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام منافقین سے بچنے کی تلقین کرتے ہوئے یہاں یہ فرماتے ہیں کہ جو تمہاری ہر بات پر ہاں میں ہاں ملائے وہ دوست نہیں، چاپلوس ہے۔ سچا دوست وہ ہوتا ہے جو تمہاری اصلاح کرتا ہے، تمہاری غلطی پر تمہیں غلط معاملے میں اصلاح کرے، تمہیں بردباری کے گھڑے میں گرنے سے اور تمہیں بچاتا ہے، بربادی کے گھڑے میں گرنے سے بچا لے۔ یہ قول ہمیں دوستی اور تعلقات کی اصل روح سکھاتا ہے۔ سبحان اللہ العظیم۔ مولا علی شیر خدا کا ایک اور حکیمانہ قول ہے جس کا ترجمہ، یعنی دنیا میں عبرتیں بہت ہیں مگر عبرت حاصل کرنے والے کم۔
یہ جملہ انسان کی فطری غفلت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ انسان غفلت میں ہے۔ دنیا میں ہر روز ہزاروں لوگ مرتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، تباہی آتی ہے، فتنہ برپا ہوتا ہے، ظلم ہوتا ہے، لیکن ان سب میں عبرت موجود ہونے کے باوجود بھی انسان پھر بھی اپنے انجام سے بے خبر رہتا ہے۔ اور اسی بات کی طرف وہ اشارہ کرتے ہوئے یہ بتاتے ہیں، مولا علی ہمیں بیدار کرتے ہیں کہ اگر تم نے دوسروں کی حالت سے ابھی سبق نہیں لیا تو کل تمہارے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا۔ ایک اور موقع پر مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو شخص اپنی باطنی حالت کو درست کر لے، اللہ اس کی ظاہر کو بھی درست کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ العظیم، کتنی گہری بات چھپی ہے مولا کے قول میں کہ وہ اس جملے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ جملہ اس باطنی صفائی کی طرف ہمیں بتا رہا ہے جسے تقویٰ کہتے ہیں۔ آج دنیا ظاہری خوبصورتی، فیشن اور سوشل میڈیا پر اپنی نمود و نمائش میں مصروف ہے، گم ہے۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حقیقت کیا ہے، لیکن مولا فرماتے ہیں کہ اصل حسن دل کی صفائی اور خلوص دل سے کی جانے والی نیت پر ہے۔ ہمارا ہر وہ عمل جس کی نیت اچھی ہے، جس کا حسن اخلاق ہے، انسان کے اندر سے سچا ہونے کو بتاتا ہے کہ اگر انسان اندر سے سچا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا و آخرت دونوں کو سنوار دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مولا علی شیر خدا کا فرمان ہے، کوئی بھی شخص جو دل میں کچھ چھپاتا ہے اس کی زبان کی لازشوں اور چہرے کے اثاثرات میں وہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ یہ جملہ انسانی فطرت اور نفسیات پر گہری بصیرت ظاہر کرتا ہے کہ انسان چاہے جتنا بھی چالاک ہو، جو کچھ وہ دل میں رکھتا ہے وہ اس کے انداز بیاں، اس کے لہجے اور اس کے چہرے سے ایک دن جھلک ہی جاتا ہے۔ مولا علی ہمیں اس طرف متوجہ کرتے ہیں کہ باطن کو پاک کرو، کیونکہ باطن ہی ظاہر کا اصل آئینہ ہوتا ہے۔ ایک اور قول میں آپ علیہ السلام یہ فرماتے ہیں، یعنی فقر سب سے بڑی موت ہے۔ فقر سب سے بڑی موت ہے، یعنی فقر صرف مالی فقر نہیں بلکہ روحانی، علمی اور اخلاقی فقر کی طرف اشارہ ہے۔ جو شخص علم، اخلاق اور معرفت سے خالی ہو وہ گویا زندہ لاش کی طرح ہے۔ مولا کے اس قول میں فقر کی مذمت اور علم کی عظمت بار بار بیان ہوئی ہے۔ آپ کا مشہور قول ہے، دنیا میں ایسے رہو جیسے پردیسی یا راہگیر ہوتے ہیں۔ یہ جملہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ یہ دنیا ہمارا مستقبل گھر نہیں ہے، بلکہ ہم یہاں مسافر ہیں اور ہمیں یہاں مسافر کی طرح اپنی زندگی گزارنی چاہیے، اور ہر مسافر کو ایک دن اپنے اصل مقام یعنی آخرت کی طرف لوٹنا ہے۔ مولا علی شیر خدا کی یہ تعلیم ہمیں دنیا کی محبت سے آزادی اور آخرت کی تیاری میں مصروف ہونے کی ترغیب دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طرح ان کا ایک اور قول ہے، جس کے فکر و غم زیادہ ہوں اس کا بدن بیمار ہو جاتا ہے، اور جس کا اخلاق برا ہو وہ ہمیشہ غم میں رہتا ہے۔ یہ کتنی گہری بات ہے مولا نے بتائی۔ یہ قول جسم و روح کے تعلق اور اخلاقی حالت کے انسانی ذہن و قلب پر اثرات کو بیان کر رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے روحانی اور جسمانی صحت کے لیے خوش اخلاقی اور قلبی سکون کو لازم قرار دیا۔ آپ کے انہی اقوال مبارکہ کے ساتھ مولا علی کا پیغام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ زندگی صرف جینے کا نام نہیں بلکہ بامقصد جینے کا نام ہے، باکردار جینے کا نام ہے، جس میں تقویٰ موجود ہو، جس میں صبر موجود ہو، جس میں عدل موجود ہو، اور ہمارے ہر عمل میں خدا کی رضا مقصود ہو۔ نہج البلاغہ کا ہر قول ہمیں آئینہ دکھاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اپنے اندر جھانکو، اپنے نفس کو پہچانو، کیونکہ نفس کی معرفت ہی ہمیں خدا کی معرفت کی طرف پہلا قدم رکھنے پر دکھاتی ہے، وہ نظریہ دکھاتی ہے، وہ چیز ہمیں اس چیز کو پہچاننے میں مدد دیتی ہے کہ جس نے اپنے نفس پر قابو پا لیا گویا وہ کامیاب ہو گیا۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔
یہ اقوال محض الفاظ نہیں ہیں بلکہ ایک مکمل روحانی دستور ہیں جو ہر انسان کے لیے ہیں جو حق، عدل، تقوی کے راستے پر چلنا چاہتا ہے۔ نہج البلاغہ صرف شیعہ مکتب فکر کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک مینار نور ہے جو ہمیں باطن کی روشنی، اعمال کی پاکیزگی، نیت کی صفائی اور انجام کی کامیابی کا راز سکھاتی ہے۔ مولا علی کے یہ اقوال زندگی کے ہر مقام پر ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ ہم چاہے طالب علم ہو، ہم چاہے حکمران ہوں، ہم چاہے تاجر ہوں یا ہم عام انسان، یہ اقوال، یہ درس، یہ تبلیغ ان کی ہمیں وہ بصیرت عطا کرتی ہے جو دنیا و آخرت میں ہماری نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود۔